نہ کافروں کی مدد کی جائے گی، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، جیسے قرآن میں 20 جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنی امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکاتی آن لائن اکیڈمی، علم دین کا ایک روشن چراغ، جہاں قرآن کی تفسیر، سیرت، بہار شریعت اور وظائف آپ تک پہنچتے ہیں، خالص اہل سنت عقیدے کے ساتھ۔ کوئی تصویر نہیں، کوئی موسیقی نہیں، بس حق بات، علم نافع اور عمل صالح کی دعوت۔ ہمارے ساتھ جڑیں اور دین سیکھیں آسان زبان میں، اور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور علم کی اس روشنی کو پھیلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں تفسیر القرآن پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 اور 124 اس کی ترجمہ تفسیر میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پیارے، آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ لا تنفعها شفاعة، نہ کافر کو سفارش نفع دے گی۔ یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے۔ گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، جیسے قرآن میں 20 جگہ ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، جیسے بخاری و مسلم کی حدیثوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنی امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے عرض کی، اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔
ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے۔ راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہے۔ آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے۔ تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ للناس امامہ، لوگوں کے لیے پیشوا۔ یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا، تو اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہیں گا عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ تو پیارے، میں نے 2 آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تفسیر القرآن کے درس سے جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور اس مشن میں آپ سبھی حضرات ہمارا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔